अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना व हबीबिना व नबीना व शफीइना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। उसूल फ़िक़्ह के गुज़िश्ता दर्स में मुफ्ती की तारीफ़ और मुफ्ती के शुरूत या फ़तवा के शुरूत और फ़तवा के वजूब के शुरूत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की गई थी। ख़ुलासा जिसका ये था कि फ़तवा दर हकीकत ये शरई हुक्म के बारे में ख़बर देने का नाम है और फ़तवा के देने के लिए या फ़तवा की जवाज़ के लिए चंद शुरूत का पाया जाना ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि मुफ्ती हुक्म शरई के बारे में यकीनी तौर पे जानता हो या फिर दन्ने गालिब के तौर पे उसके पास जिस मसले के बारे में सवाल किया जा रहा है उसका इल्म हो। दूसरी शर्त ये थी कि मुफ्ती सवाल का सही तसव्वुर कर सके ताकि तसव्वुर करने के बाद हुक्म सादिर कर सके। तीसरी शर्त ये थी कि मुफ्ती हादिउल बाल हो, यानी संजीदगी की हालत में हो, गुस्से की हालत में या फिर गम की हालत में या तकासुली की हालत में ना हो। ये तीन शुरूत ज़िक्र किए गए थे कि जब ये तीन शुरूत पाए जाएं तब कोई आदमी फ़तवा दे सकता है, फ़तवा देना जायज़। उसके बाद गुफ्तगू की गई थी कि फ़तवा देना वाजिब कब है, उसके भी कुछ शुरूत बयान किए गए थे। सबसे पहली शर्त ये थी कि जिस वाक़े के बारे में सवाल किया जा रहा है वो वाक़या अर्ज़े वाक़े पे मौजूद हो। अगर सिर्फ तख़मीनन है या इमेजिन किया हुआ, तसव्वुर किया हुआ सिर्फ मसला है, वो अर्ज़े वाक़े पे मौजूद नहीं है, तो ऐसे सवाल के बारे में फ़तवा देना ज़रूरी नहीं है। दूसरी शर्त ये थी कि साइल की हालत से पता चले कि हकीकत में वो इल्म चाहता है। अगर साइल की हालत से ये मालूम हो जाए कि वो तान्नुत चाहता है, मुफ्ती को परेशान करना चाहता है या फिर मुफ्तियान और उलमा के आरा के अंदर टकराव पैदा करना चाहता है, टकराव ज़ाहिर करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में उसे फ़तवा नहीं दिया जाएगा। तीसरी शर्त ये थी कि फ़तवा देने से जिस मफसदा को आप ख़त्म करना चाहते हैं, अगर उस मफसदा से बड़ा मफसदा आ जाता है तो ऐसी सूरत में फ़तवा देना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। उसके बाद अल्लामा उथैमीन रहमहुल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं मा यल्ज़मु अल मुस्तफ्ती। जैसे मुफ्ती के कुछ शुरूत हैं, कुछ आदाब हैं, वैसे मुस्तफ्ती यानी सवाल करने वाले के लिए भी कुछ शुरूत हैं, कुछ आदाब हैं। सबसे पहली शर्त अन युरीदा बिइस्तिफ्ताइही अल हक़ वल अमल बिही ला ततब्बुअ अर्रुख़सी व इफ़हाम अल मुफ्ती वग़ैर ज़ालिका मिनल मक़ासिद अस्सय्यिआ। कि जो भी सवाल करने वाला है, सवाल करने का मकसूद ये हो कि वो मुफ्ती के जवाब पे अमल करेगा, हक़ की वो तलाश में है, मुफ्ती जो बतलाएगा उसे हक़ तसव्वुर करेगा और उसी के मुताबिक वो अमल करेगा। सवाल करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि शरीयत ने जो रुख़सतें दी हैं उन रुख़सतों का भरपूर इस्तेमाल किया जाए या फिर मुफ्ती को परेशान किया जाए या फिर दूसरी बुरी नीयत, किसी नीयत से कि मुफ्ती के इल्म को जाना जाए कि मुफ्ती के पास कितना इल्म है, उसको आजिज़ किया जाए, परेशान किया जाए वग़ैरह वग़ैरह। दूसरी शर्त है अल्ला यस्तफ्ती इल्ला मन यअलम, कि सिर्फ उसी से फ़तवा तलब करे जिसके बारे में यकीन है कि वो जानता होगा। और आजकल के मुस्तफ्तियान जो भी सवाल करते हैं तकरीबन 50% या उससे ऊपर के लोग इस कैटेगरी से बाहर हैं। ये शर्त उनके अंदर मफकूद है। आज तो हर किसी से जो जानते हैं कि आसान फतवा देता है या हमारे मुताबिक फतवा दे देगा, उसी से मुस्तफ्ती सवाल करता है। तो ऐसा सवाल करना उसके लिए दुरुस्त नहीं है और उस सवाल पे उसे जवाब भी नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी आसान फतवा देने वाले से उसने सवाल कर लिया कसदन और उसने फतवा भी दे दिया
اور اس مستفتی نے اس فتویٰ کے مطابق عمل بھی کیا تو ایسی صورت میں دونوں گنہگار ہیں، مستفتی اور مفتی دونوں، کیونکہ مستفتی کے اندر جو شروط پائے جانے چاہیے، جو اہلیت پائی جانی چاہیے سوال کرنے کی، وہ اہلیت موجود نہیں ہے، اور مفتی کے اندر جو اہلیت پائی جانی چاہیے فتویٰ دینے کی، وہ اہلیت مفتی کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم شرط ہے کہ اللہ یستفتی الا من یعلم، صرف اسی سے سوال پوچھے گا، اسی سے فتویٰ پوچھے گا جس کے بارے میں اسے غالب گمان ہو یا یقین ہو کہ فلاں شخص اس مسئلے کا حل جانتا ہے یا اس کے پاس علم ہے، حقیقت میں شرعی علم اس کے پاس موجود ہے۔ تیسری اس کے بعد کہتے ہیں وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ أَوْثَقَ الْمُفْتِيِّينَ عِلْمًا وَوَرْعًا وَقِيلَ يَجِبُ ذَلِكَ۔ اب ایسی صورت میں اگر بہت سارے لوگ عالم ہیں، بہت سارے لوگ جاننے والے ہیں، ایک سے زائد، تو ایسی صورت میں کس سے سوال کرے گا؟ کیا کسی سے بھی سوال کر لے؟ کہتے ہیں کہ مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر بہت سارے مفتی ہوں، بہت سارے جاننے والے ہوں، تو ان میں ایسے مفتی کا اختیار کرے جو علم کے اعتبار سے زیادہ باوثوق ہو اور جس کے اندر ورع اور تقوی شعاری بھی زیادہ پائی جائے۔ دوسرا قول نقل کیا، کہتے ہیں وَيَجِبُ وَقِيلَ يَجِبُ ذَلِكَ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف مناسب اور بہتر نہیں بلکہ واجب ہے کہ ایسے اگر مفتیوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو جائے تو ایسی صورت میں ایسے مفتی کا اختیار کرے سوال کرنے کے لیے جو مفتی علم کے اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے زیادہ باوثوق ہو۔ تیسری شرط مستفتی کے اندر جو پائی جانی چاہیے، ان یصف حالتہ وصفا صادقا دقیقا، کہ جو اس کی جو سوال کر رہا ہے اس سوال کی یا اپنی حالت کے بارے میں بہت ہی باریک بینی سے تمام حالت کے اوصاف کو بیان کرے، یعنی سچویشن کو مکمل طور پر واضح کر دے، اور سچویشن جو بیان کر رہا ہے وہ بالکل سچی ہونی چاہیے، حقیقت پر مبنی سچویشن ہونی چاہیے، اور باریک بینی سے اس کا بیان بھی کیا جائے۔ جیسے مثال دیا، اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا تھا، کیسے اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کی تھی؟ کہا تھا اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، اور ہمارے پاس پینے کے لیے جو پانی ہوتا ہے بہت معمولی مقدار میں ہوتا ہے، فَإِذَا تَوَضَّأْنَا بِهَا عَطِشْنَا، اگر ہم اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کر لیں گے تو ہم پیاسے ہو جائیں گے، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، تو کیا ایسی صورت میں ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کتنا دقیق وصف بیان کیا، کتنے ہی بہترین طریقے سے سچویشن کو سائل نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو مردار ہیں یعنی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، وہ بھی آپ کے لیے جائز ہیں۔ تو یہ تیسری شرط جو مستفتی کے اندر پائی جانی ضروری ہے کہ وہ اپنی حالت کا صداقت کے ساتھ بہت ہی باریک بینی سے بیان کرے، وضاحت کرے۔ چوتھی شرط ان یتنبہ لما یقولہ المفتی، کہ جو مفتی جواب دے رہا ہے اس جواب کو بغور سنے یا اس جواب کو بغور پڑھے، بحیث لا ینصرف منہ وقد فہم الجواب تماما، ایسا نہ ہو کہ مفتی جواب ہی دے رہا ہو، ابھی جواب مکمل نہ کیا ہو، ابھی جواب دینے کا مقدمہ باندھا ہو، اور یہ جو مستفتی ہے وہاں سے چل کھڑا ہوا، یا کتاب جس ورقے میں جواب آیا ہے مفتی کا وہ پورا ورقہ نہ پڑھے، شروع کی 2 لائن پڑھ لیا اس کے بعد ختم کر دیا۔ تو یہ ضروری ہے ایک مستفتی کے لیے کہ جو بھی مفتی اسے جواب دے رہا ہے اس کو بغور سنے یا بغور پڑھے۔ یہ چوتھی شرط جو مستفتی کے اندر پائی جانی چاہیے۔ مراجعہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا شرط کہ مستفتی کا مقصد سوال سے حق کو جاننا ہو اور اس حق پہ عمل کرنا ہو۔ دوسری شرط کہ صرف اسی سے پوچھے، اسی سے سوال کرے
جس کے بارے میں ظن غالب یہ ہے یا مستفتی کو یقین ہے کہ وہ جانتا ہوگا۔ اگر ایک سے زائد مفتی ہو جائیں، ایک سے زائد علماء ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ایک قول کے مطابق بہتر یہ ہے کہ ان تمام مفتیان میں جو زیادہ باوثوق ہو، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے اس سے سوال کرے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ باوثوق عالم سے سوال کرنا یہ واجب ہے۔ یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط کہ اپنی سچویشن کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کرے، وضاحت اور صداقت کے ساتھ اپنی سچویشن کو مفتی کے سامنے رکھے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو بھی مفتی جواب دے رہا ہے اس جواب کو بہت ہی غور کے ساتھ، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ مستفتی سنے یا پھر پڑھے۔ یہ 4 شرطیں مستفتی کے لیے تھیں۔ اب آگے شروع کر رہے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اجتہاد کی تعریف اور اجتہاد کے شروط۔ کیونکہ ابھی مستفتی اور مفتی کے بارے میں ہم نے پڑھا، مفتی کی جو شرط بتلائی گئی، سب سے پہلی شرط کہ جس سوال کے، جس مسئلہ کے بارے میں مفتی سے پوچھا گیا اس مسئلے کی جانکاری مفتی کے پاس ہو، یہ یقینی طور پہ یا غالب گمان کے طور پہ۔ لہذا کون آدمی مفتی بن سکتا ہے؟ کیا میں ایک مسئلہ جانتا ہوں میں مفتی ہوں، یا پھر مفتی کے لیے اجتہاد کا پایا جانا ضروری ہے؟ اسی اجتہاد کی بحث آ رہی ہے کہ ہر آدمی مفتی نہیں ہو سکتا۔ اس اجتہاد کی بحث انشاءاللہ کل کے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔